أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، سو اسے مغفرت اور عزت والے رزق کی خوشخبری دے دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے نشان پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اس رکوع کا آخری حصہ ہے، پہلے رکوع کے آخری دو آیت ہیں۔ تو یہاں پر انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں دو گروہوں کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ جن کو ہدایت نہیں ہونا ہے وہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اسلام کو نہیں مانیں گے، اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو ایک سے دو دفعہ سمجھانے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بات ایسے سخت ہوتے کہ 1000 مرتبہ بھی اگر سمجھائیں گے تو وہ دین کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے، یا حق کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اور دوسرا گروہ یہ کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے جو اتباع کرتے ہیں اللہ کی یا رحمان کی، خشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتے ہیں اللہ سے غیب پر، اس کے غیب یعنی اس کے ہونے پر غیب میں، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور بشارت ہو اور مغفرت ہو ان کو اجر کریم، یعنی بزرگی والا جو اجر ہے، یعنی انسان کو بزرگ بنانے والا اور ان کے اندر دینداری، ایمانداری، ایمان اور ان کے دلوں کو نرم کرنے والا یہ روحانی رزق، اس کی جو ہے جن کو طلب ہے وہ لوگ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہی لوگ تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں دو گروہ بتایا اللہ تعالیٰ، ایک وہ جو ایمان نہیں لاتے، ہٹھی ہیں یعنی ہٹوادی ہیں، ہر دھرمی ہیں، اور ایک وہ جو مومن ہیں جن کو ایک سے دو مرتبہ سمجھانے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ابتدا میں بیان فرمایا سورہ کے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین انسان کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ تمام انسانوں میں کامل انسان، بلکہ تمام انبیاء میں کامل اور اکمل بن کے آئے. آپ کا دین کامل ہے، آپ کی کتاب کامل ہے. تو یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مجسم قرآن ہیں، آپ خود قرآن ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے وجود میں اعلیٰ اور کمال درجے کے حکمتیں ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں جو انسان سخت سے سخت انسان کو بھی گرویدہ کر لیتے. اور بہت ہی زیادہ پتھر دل ہے تو ویسا انسان وہ سمجھ کر بھی ایمان لانا نہیں چاہتا. اس کی مثالیں میں گزشتہ درس میں بھی دیا ہوں. تو وہ سخت دل ہوتے، وہ ماننا نہیں چاہتے، حق معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ ماننا نہیں چاہتے. ان کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں. لیکن بہت سے دلوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم کیے اور اسلام کی معرفت اور اسلام کی صداقت کو سمجھا دیے. تو چند لوگ جو اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے صرف جو ہے بحث مباحثے کرتے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میدان وسیع ہے کہ پائے گدا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست. اللہ کا ملک کوئی تنگ نہیں ہے اور فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے. تو وہ کہیں بھی جا کے دین کی دعوت دے سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. تو اب یہاں پر انا نحن نحیل موتا، یعنی ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ مارنے والا، جلانے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ وہی جو ہے قدرت رکھنے والا ہے. لیکن یہاں پر قوموں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے کے بھیجا ہے. قرآن کا ایک ایسا معجزہ ہے جو پتھر دل انسان کو یعنی مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. آج یہ جو احیاء و موتا حقیقی معنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے. خبر میں مرے ہوئے جس کی جو ہے جان چلی گئی اور دم نکلا ہوا ہے اور مردہ ہو گیا، گاٹنے والا ہے، یعنی یہ فزیکل باڈی، جسم جو ہے جسد عنصری، اس میں سے جو ہے روح بھرنا اور اس کو زندہ کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا. اور یہ جو ہے بڑا کمال نہیں ہے. لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیونکہ قرآن انسانوں کو روحانی طور پہ زندہ کرنے کے لیے آیا. قرآن کی جو معرفت سمجھ میں آ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے، ہمیشہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں آئے جن کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے اندر وہ جو سختی تھی اور وہ جو حق بات کو یعنی کسی بھی نبی کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا سخت مزاج تھے، ویسی قوم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معجزے سے آپ زندہ کرنے کے لیے آئے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کی جو ہے مثالیں تمثیلات بھی بیان فرمائیں کہ ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے اور جو ہے مارتا اور جلاتا ہے، مجھے بتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو ہلا لو، سدھا لو بھی. بعض لوگ جو ہے مار کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو اور اس کے بعد میں آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تو اس کو لوگ ظاہرہ جو ہے لوگ یہ سمجھے کہ ان کا خیمہ بنا دینا، ان کی بوٹی بوٹی کر دینا اور ان کو کاٹ دینا، ان کے جسم کو لے کے جا کے ٹکڑے ادھر ادھر رکھ دینا.
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پکاریں گے تو وہ اڑ کے آ جائیں گے۔ یہ جو ہے مردار زندہ ہونے کے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک معجزہ کرامت کے طور پر دکھایا، تو ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گیا۔ حقیقی معنی میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ہلانے سے مراد، سدھانے سے مراد ایک جانور کو جب انسان سکھاتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، کیونکہ جانور سب عام جانور رہتے ہیں جنگل میں، ایک جانور جیسے ہرن ہے یا کوئی جو ہے پرندہ ہے، طوطا ہے، یا ایسے کوئی بھی جو شیر ہے، چیتا ہے، ببر ہے، پکڑ کے لاتا ہے انسان۔ پکڑ کے لانے کے بعد جو ہے اس کے اندر شرارت ہوتی، اس کی شرارت کو دور کر کے، اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے، سکھا کے اور سدھار کے چند دن کے اندر اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ گرویدہ بنانے کے بعد وہ جنگل میں مالک یا راستے میں جاتے رہتا تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آتے، جیسے جو ہے نا کتا ہے یا اور کوئی جانور ہے، انسان جس کو سکھاتا ہے تو وہ جدھر انسان جاتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، بلکہ جو ہے کہیں جھاڑ پہ بیٹھا ہوا آواز دے تو فوراً بھاگ کے آ جاتا۔ تو پہلے اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی، جب جنگل سے پکڑ کے لائے اس وقت اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ جب سکھانے کے بعد اور ان کی جو شرارت ہے وہ دور کرنے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کے دور رہنا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ اپنی ذات کے جیسے اگر شیر ہے تو وہ شہروں میں جانا نہیں چاہتا، ہرن ہے تو ہرنوں میں جنگل میں جانا نہیں چاہتی، یا جو ہے کوئی بھی جانور جنگل کا پکڑ کے لائیں گے آپ تو وہ انسان کا در چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے۔ جب انسان کی محبت اور اس کی ارتقاء اور اس کی جو ہے نا اس کا سلوک جب نظر آتا ہے انسان کا، تو وہ جانور اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا تھا کہ جس طرح کیونکہ جانور کو ہر کوئی پکڑ سکتا ہے، اس میں جو ہے کوئی مسلمان، مومن، متقی، پرہیزگار کی ضرورت نہیں، کوئی بھی دنیا کا جو ہے نا جاہل، گنوار اور جو ہے نا کافر، مومن کوئی بھی ہو، جانوروں کو جو ہے نا وہ پکڑنے کا فن ہر انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو ان کو پکڑ کے لا کے اپنا گرویدہ بناتا۔ آپ دیکھیں گے سرکس میں یا کہیں جو ہے کسی چڑیا گھر میں کئی جو ہے قسم کے جانوروں کو پکڑ کے لا کے قید کر کے اپنے گرویدہ بنا کے رکھتے۔ انسان اپنے گھروں میں بھی رکھتا، کئی قسم کے جانور رکھتا۔ اس میں مسلمان کسی جو ہے نا مذہب کی اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ عام بات اللہ تعالیٰ سمجھایا کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آتی کہ جانور جو ہے جب انسان کے گرویدہ ہو جاتے تو وہ چاہے کسی پہاڑ پہ بیٹھے، جھاڑ پہ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، اگر انسان پکارا تو بھاگ کے آ جاتا۔ تو اسی طرح قوموں کو زندہ کرنے کا نظام ہے اللہ کے پاس۔ جب ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب عرب میں آئے تو وہاں لوگ اتنی سخت مخالفت کرے اور اتنا سخت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرے کہ آپ جب طائف کے میدان میں گئے تو وہاں پر پتھرے برسا برسا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہے زخمی ہو گئے، خون سے نالیں جو ہے نا آپ کے بھر گئے تھے۔ اتنا سخت جو ہے ستانے والے اور سخت مخالفت کرنے والے، بحث و مباحث کرنے والے، ایسے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے معجزے سے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمتوں سے بھرے ہوئے اس کلام کی بنا پر صحابہ اکرام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پیدا کر، ایک ایسا جو ہے زندہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ حضرت صاحب خدا عالم فرماتے ہیں کہ آپ کے دم سے ہزاروں ہیں مسیحیں پیدا، آپ کے دم سے مردے زندہ نہیں بلکہ جو ہے نا مسیحا بن گئے۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ مردوں کو مسیحا بنا دیے، دوسروں کو زندہ کرنے والے، اور جو ہے ہمیشہ مردے اٹھتے رہے جلوے سے رسول اللہ کے، آپ کے جلوے سے مردے جو ہے زندہ ہوتے رہے۔ تو مردے سے مراد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جو فزیکل جو موت سے مر جاتا ہے، اس کی جان جو ہے نا نکل جاتی ہے، وہ مردے جو ہے زندہ کرنے کے لیے نبی آتے ہیں، یہ سمجھنا بہت بڑی جو ہے نا بے وقوفی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو معجزہ تھا وہ قبر کے مردے زندہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ چلتے پھرتے جو لوگ مردہ بنے ہوئے تھے ان کے اندر روح پھونکنے کے لیے آئے تھے۔ روحانی زندگی ہے، کیونکہ موت اور حیات کا مالک تو خدا ہے، اللہ ہے۔ بندہ جو ہے نا موت و حیات کا مالک نہیں بن سکتا۔
کوئی مر گیا ہے اس کو زندہ کرنا، یہ انسان کی قدرت میں، انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کئی جو ہے نا لوگ اپنے جو ہے بڑے آبا و اجداد جو مر کے قبروں میں گئے ان کو زندہ کرتے تھے۔ روحانی انسان کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ زندگی دینے کے لیے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردے زندہ کرے، کیا پھر وہ نہیں مرے؟ آج تک کیا زندہ ہے؟ یہ جسم جو ہے مرنے والا ہے، 100 سال ہو، 200 سال ہو، اس کے بعد میں انسان جو ہے زندگی میں دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن روحانی زندگی جب انسان کو مل جاتی تو وہ کبھی نہیں مرتا، دائمی حیات پا لیتا۔ تو قرآن دائمی زندگی دینے کے لیے، دائمی حیات دینے کے لیے آیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت جو ہے نا مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے ان کے سامنے جب قرآن کو پیش کرے تو وہ ایسا زندہ ہوئے کہ کبھی جو ہے مرنے والے نہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، زندہ و جاوید ہیں۔ رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر، مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے، جی کے مرتے ہیں سب، مر کے زندہ ہیں وہ، زندگی جو لٹائے نبی کے لیے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زندگی لٹائے وہ زندہ و جاوید ہے۔ انہی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، حالانکہ ان کے جسم، شہید کا جسم جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اور اللہ کی نظر میں مردہ کون ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو خدا شناس نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، مردہ سن نہیں سکتا، ولا تسمع ثم الدعاء، اور اسی طرح وہ بھی جو ہے سن نہیں سکتا جو آپ جو ہے نا بلاتے ہیں اس کو، اذا دعا، جب جو ہے آپ بلاتے ہیں تو وہ جو ہے پیٹ پلٹا کے چلے جاتے ہیں۔ ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور وہ جو ہے جب آپ ہدایت کے لیے بلاتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ پیٹ پلٹا کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، آپ کی ہدایت کی طرف آتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس لیے مردوں میں سے سب سے پہلے زندہ ہو کر کھڑے ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، گویا کہ یہ روحانی زندگی ہے۔ روحانی طور پہ زندہ ہونے کے بعد کبھی وہ مر نہیں سکتا۔ جسمانی طور پہ زندہ ہوا وہ آدمی 60-70 سال کے بعد مر جاتا، لیکن روحانی طور پہ اگر زندہ ہو گیا تو وہ کبھی نہیں مرتا۔ اس لیے یہاں پر کبیر داس کہتے ہیں کہ ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، سانچے گرو کا بال کا مرا نہ مارا جائے۔ جو سچے گرو کا جو بالک ہوتا ہے، اس کا جو موتی ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا ہی نہیں، کیونکہ خدا میں فنا ہونے کے بعد، خدا کی تجلی اس کے اندر آنے کے بعد وہ مرتا نہیں، ہمیشہ مینار نور بن جاتا، نور بن جاتا، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا بن جاتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں جو خشیت الہی رکھتے ہیں، خدا کی طرف آنے کی تڑپ رکھتے ہیں، اور ان کے دل جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو تکرار تھی یا جو بحث تھی پچھلی آیتوں میں، وہ قوموں کو جو ہے اسلام کی طرف لانے کے معاملے میں تھی، یعنی دین کی دعوت دینے کے معاملے میں تھی۔ جو لوگ اڑ جا رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ سخت دل جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو انما تنذر من اتبع الذکر، اور جو رحمان کی اتباع کرنے والے ہیں، خشیت اپنے دل میں رکھنے والے، ان لوگوں کو ڈراؤ، چاہے وہ مکے میں رہنے والے ہو یا مدینے میں رہنے والے ہو یا ہندوستان میں رہنے والے ہو یا دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والے ہو، اگر ان کے دل نرم ہے، وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ وہاں جائیے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایران سے ہندوستان میں آئے،
اور لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر یہاں پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے۔ ایسے جو ہے ہر علاقے میں اولیاء اللہ بزرگان دین اپنا وطن چھوڑ کے دوسری، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہے۔ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ وطن سے نکل کر آپ جو ہے دوسرے علاقے میں اگر جاتے ہیں اسلام کی طلب کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، ضرور اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کے لیے برکتیں نازل کرتا ہے، آپ کے چاہنے والے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوا ضروری نہیں ہے کہ وہیں رہ کر، وہیں جو ہے نا مر کے میں دین پھیلاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کیا ہے، آپ چاہے کسی علاقے میں، اور اسلام ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک مسلمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، یعنی جو ہے جو رحمان سے ڈرنے والے ان کو ڈرا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو نیک دل تھے ان لوگوں کو اس قرآن کے معجزے سے زندہ کرے، صحابہ زندہ ہوئے، اور اولیاء اللہ بھی اسی طرح زندہ کرتے ہیں۔ زندہ جو ہے یہ کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ قرآن جو اس کے ہاتھ میں دیا ہے یہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے دیا ہے، ان کی جہالت کو مٹانے کے لیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا تمثیل دے کے بتایا، جانور جس طرح متی کر لیتے ہیں انسانوں کو متی کر لو۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں جانوروں کی سواری آسان ہے، کسی بھی جانور کو آپ آسانی سے جو ہے اپنی سواری بنا سکتے ہیں، لیکن انسان پہ سوار ہونا بہت مشکل ہے۔ یعنی انسان کو اپنا فرما بردار، اپنا متی بنا لینا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ تو نبیوں کا کام ہے، اولو العزم جو ہے نا لوگوں کا کام ہے انسانوں کو متی کرنا۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ فرماتے کہ جانور پہ جو ہے سوار مضبوط جو ہے نا سوار ہونا، انسان پہ سوار ہوئے تو محسوس نہیں ہونا کہ اس کے اوپر سوار ہوئے۔ جانور جیسے گھوڑے پہ بیٹھتے تو مضبوط گھٹ جو ہے نا پکڑ کے بیٹھتے، لیکن انسان پہ ایسا نہیں ہے۔ انسان پہ جو سوار ہونا ہے اور روحانی طور پہ سوار ہونا ہے، اس کا تزکیہ کر کے، اس پہ احسان کر کے، اس کو اپنا دیوانہ بنا کے، اپنی جو ہے نا متی کر کے، اور قرآن کریم کے فیض سے، عرفان سے اس کو جب اپنا جو ہے نا متی بنا لیتے ہیں تو وہ سارے زندگی کی جو ہے نا سارے لوازمات آپ کے خدمت میں رکھ جاتا ہے، آپ کا متی بن جاتا ہے۔ اس لیے مرید جو ہے المرید لا یرید، مرید کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، مرشد کے ارادے پر اپنے ارادے کو قربان کرنے والا اس کو کہتے ہیں مرید۔ تو انسان اتنا جو ہے اس پر احسان کرے کہ وہ اپنے ارادے کو قربان کر کے آپ کے ارادے کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لے۔ جس طرح ایک عورت اپنے سارے وطن، خاندان، قبیلہ، گھر بار سب جو ہے نا قربان کر کے شوہر کی فرما بردار اور اس کی متی ہو جاتی ہے، شوہر اس سے بے انتہا محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک روحانی انسان کے پیروکار بننے کے لیے اس پر بھی احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے نا تزکیہ نفس ہے، یہ حقیقی معنوں میں مردوں کو زندہ کرنے والا کام ہے، اور قرآن آیا ہی ہے مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے زندگی روحانی زندگی ہے، اس کے بعد انسان مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو جاتا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والا۔ اگر وہ ظاہرہ طور پر شہید بھی، قتل بھی ہو گیا تو اس کے جذبات زندہ ہیں، اس کی روح زندہ ہے، وہ اسلام کے لیے بیدار ہے۔ تو اس طرح یہ کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں مردوں کو زندہ کرے۔ اس کے بعد ان کی امت کے اندر یہ فن نہیں ہے، ان کی امت کے اندر یہ زندگی کا سامان نہیں ہے۔ انجیل میں تحریف ہو گئی، اللہ کا کلام جو ہے نا انہوں نے بدل دیا، لیکن قرآن غیر مبدل کتاب ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، اور اس کی روح ہمیشہ زندہ ہے۔ تو قرآن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کو زندہ کرے، جان دینے والے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے وہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، آپ ان کے لیے ایسی دعا کیجئے کہ وہ آپ کے سخت دشمنی چھوڑ کر آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے بن جائے۔ تو یہ سخت دشمن تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایسی محبت صحابہ کرام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ جنگ احد میں تیر برسا رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو صحابہ کرام اپنے سینے پیش کر دیے، یہاں تک کہ جب تیر آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر ہم جو ہے نا ڈر جائیں گے، بازو ہٹ جائیں گے، یہ سمجھ کے صحابہ کرام اپنی پیٹھ جو ہے نا تیر کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اپنی پیٹھ جو ہے نا ڈھال بنا کے دشمنوں کی طرف اپنے پیٹھ اپنے جسم کو پیش کیے۔ کیسی محبت ہے! جبکہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کھڑے ہوئے تھے تو سخت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، تلواریں لے کے، ننگے تلواریں لے کے آپ کے گھر کے اطراف کھڑے ہوئے تھے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے، اتنے سخت دشمن۔ اور انہی میں سے جب یہ قرآن کا جب معجزہ، قرآن کا عرفان جب ان کے دلوں پہ چھاتا گیا تو ایک ایک کر کے ان دشمنوں میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے اپنی جان نچھاور کرنے والے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ دے کر، دولت دے کر، حکومت کی لالچ دے کر ان کے دلوں کو نہیں جیتے، بلکہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، دلوں کو فتح کرنے والے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے اندر سے جو جہالت تھی وہ جو ہے نا نکالے، جس طرح جانوروں کے اندر سے جو شرارت ہے وہ نکالنے کے بعد انسان کا جو ہے نا گرویدہ بن جاتا ہے، انسان سے دوستی محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرے اور جو ہے ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کو علم قرآن عطا کرے، قرآن کا عرفان عطا کرے، خدا کا دیدار جو ہے نا ان کو کرائے، تو وہ ایسے گرویدہ ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں تو احساس نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی جنگ میں جو ہے نا لڑ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ تلوار سے زخمی ہو گیا اور جو ہے نا پوری ہڈی کٹ گئی، چمڑے پر لٹک رہا ہے ہاتھ، تو وہ لڑنے کے لیے، کیونکہ ہاتھ پورا کٹ گیا، آپ تلوار نہیں پکڑ سکتے اس سے، اور جب ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں تو یہ ہاتھ جو ہے نا آڑ آ رہا ہے، تو وہ صحابی اپنے ہاتھ کو جو بچا ہوا تھا تلوار سے کاٹ کے پھینک دیے اور جو ہے نا لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بتائیے کیسی جانثاری ہے! اس لیے ابوالکلام غازی عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ پلایا صحابہ کو ایک جام ایسا، تمام انبیاء کو ہوا رشک پیدا، ایسا جام، ایسا عرفان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پلائے کہ انبیاء علیہ السلام رشک کرنے لگے صحابہ پر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، صحابہ پر رشک کرنے لگے۔ یہ کیسے جانثار ہے اللہ کے رسول کے! بیٹا شہید ہو رہا ہے، باپ شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہا ہے، اتنے عزیز جو ہے نا رشتہ دار شہید ہو جا رہے ہیں، لیکن ان کا جذبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا کم نہیں ہو رہا۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر قامی تو ایمان مکمل ہے۔ تو ایسے جو ہے جانثار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرنے والے کیسے بنے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو یہ جو ہے یہ زندگی دینے کے لیے تم کو کھڑا کیا اللہ۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ کوئی مر کے حرام کاری، زنا، بدکاری، شراب، جوا مر کے مر گیا اور اس کو زندہ کر کے سمجھ رہے بہت بڑا کارنامہ کرے، یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے نا عرب میں ایسے سخت لوگوں کو ابو بکر صدیق بنائے، عمر فاروق بنائے، عثمان غنی بنائے، خالد سیف اللہ بنائے۔ یہ زندگی ہے، ایسا کوئی انسان زندہ کر کے دنیا میں دکھا سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسان بنا سکتا ہے جو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنے، سارے انسانوں کے لیے رہنما بنے؟ ایسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کردہ صحابہ اکرام جو ساری دنیا پر احسان کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأی
اقتدیتم اہتدیتم، تم میں اگر کسی ایک صحابی کی بھی اگر کوئی اتباع کرنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، تو ہدایت پالے گا۔ کتنی بڑی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت معجزہ ہے، کتنی بڑی جو ہے نا، کتنا بڑا احسان ہے، ایسے وجودوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے۔ ایک ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سیف اللہ تنہا جو ہے نا بڑے بڑے مجموعوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، اور جنگ بدر بلکہ جو ہے فتح مکہ کے قریب قریب صلح حدیبیہ تک وہ اسلام کے سخت جو ہے نا دشمن رہے، لیکن جب جو ہے نا ان کو ہدایت ہوئی اور قرآن کی معرفت جب ان کو سمجھ میں آئی، تو وہ ایسے جو ہے تیس پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسلام کی جو ہے نا باتیں بن گئے۔ کوئی جو ہے نا بڑے سے بڑے لشکر والے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس جو ہے نا لشکر میں خالد ہیں، تو بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کمانڈر وہ جو ہے نا ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن کریم جو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، آپ جو ہے نا ایسے روحانی وجودوں کو پیدا کرنے کے لیے قرآن آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آپ یہ کام نہیں کرتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں کوئی مر کے پڑا ہوا گدھا ہے اس کو زندہ کر دیے تو بہت بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، کتا مر کے پڑا ہوا اس کو جو ہے نا جگا دیے تو بہت بڑا معجزہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بدکار جسموں کا زندہ رہنا کوئی دنیا کے اندر فائدہ مند نہیں ہے، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی رنگ و نسل سے ہو، اور کتنا ہی بڑا دنیا کے اندر لائق ہو، اگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، دنیا کی جو ہے نا زندگی کا سامان نہیں ہے، تو ویسے انسان کو زندہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ تو حقیقی معنی میں قرآن ایسے چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے دم سے ہزاروں ہیں مسیح ہیں پیدا، آپ ہزاروں جو ہے نا بلکہ لاکھوں مردوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کریں، اور وہ قرآن لے کر دنیا کو جو ہے صحیح زندگی کی راہ بتانے کے لیے امام بنے، رہبر بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے کہ وَحَسَنَاهُ فِي امام مبین، یہ جو ہے امام مبین، نشانہ والا امام، بیانات والا امام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ یہ برکت باقی رکھا ہے، امامت باقی رکھا ہے، خلافت باقی رکھا ہے، عدالت باقی رکھا ہے، شجاعت باقی رکھا ہے، سخاوت اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے، خلافت جو ہے نا باقی رکھا ہے۔ کیوں جو ہے نا باقی رکھا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ان کے ہاتھ میں معجزے کے طور پر زندہ معجزہ بن کے ہے۔ یہ جب میدان میں اتریں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے، ظالموں کو محسن بنائیں گے، احسان کرنے والے بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی سخت قوم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے پر لے کے آئے، ان کے اندر ایسے جوہر پیدا کرے، ایسے کمالات پیدا کرے کہ ساری دنیا ان کی گرویدہ ہے، ان کی دیوانی ہے۔ تو تم یہی قرآن لے کے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے اندر زندگی نہیں پیدا کر سکتے، ان کے اندر روح نہیں پیدا کر سکتے، ان کے اندر شان و اسلام کی شان و عظمت جو ہے نا ان کے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو کھڑا کیا، اور اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی غلامی میں ولایت کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھا ہے۔ ولی جس کے امت میں ہوتے ہیں پیدا، وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ، خدا کا ارادہ بن کے آتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرنا صرف اپنے حد تک نہیں رکھے، بلکہ آپ کی امت کو یہ تحفہ، یہ انعام، یہ فضیلت اپنے امت کو عطا کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم قرآن پہ عامل بنو، قرآن کی معرفت حاصل کرو، قرآن کا جو ہے نا تم جو ہے نا علم حاصل کر کے تزکیہ نفس کرو، قوموں پہ حکمران بننے والے بنو، قوموں پر جو ہے نا امامت کرنے والے بنو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ امام القوم، امام الاقوام بن کر آئے، قومیں جو ہے نا آپ کے گرویدہ ہوئے، آپ وفات بھی پائے تو آپ کے مزار پر انسانوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ یہ کون سا جوہر تھا؟ یہی قرآن کریم کا فیض تھا، یہی قرآن کریم کی دولت بانٹنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں جو ہے نا میل سے ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے۔ حضرت پیران پیر، غوث الاعظم دستگیر، محبوب سبحانی، خطب ربانی، اسی قرآن کے فیض سے مردوں کو زندہ کرے۔ آپ کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کہ ہزاروں فقراء
آپ کا نام لینے والے، آپ کے سلسلے پر آپ کے پیروی جو ہے نا کرنے والے اولیاء اللہ بن گئے، بڑے بڑے ولی بنے، اور ولی بن کر دنیا کو زندہ کرنے والے بنے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت قوم کو آپ ایمان والے بنائیں، زندگی ان کے اندر پیدا کرے، اپنے گرویدہ بنائے، اللہ کے دیوانے، اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے والے۔ کوئی سرکش ہو تیرے نام پہ بگڑ جاتے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیسا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرے، بے تیغ، کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بغیر تیر و تلوار کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے، میں آنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس لڑنے کا جذبہ ہے، میرے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، کوئی جو ہے نا برچہ بھالا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کھجور کا جو ہے نا جو تنا ہوتا ہے اس کا جو پھاٹا ہوتا وہ نکال کے دیا، لکڑی اس سے لڑو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ جو ہے نا میں نے وار کیا لوگوں پر، لکڑی سے۔ کیوں کہ جذبہ ایمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں ایسا پیدا کرے تھے کہ تلوار کی حاجت نہیں تھی، بے تیغ بھی لڑتا ہے، بغیر تیغ کے، بغیر جو ہے نا تلوار کے میدانوں کو فتح کرتے ہیں، کیونکہ جذبہ ایمان کی ضرورت ہے انسان کے اندر۔ ایمان ہے، کنڑی میں ایک وچن ہے اکا مہادیوی کا، الگدو پھلویلو منویل دنکا، تلوار ہے لیکن لڑنے کا جذبہ نہیں ہے تو کیا پھل جو ہے نا اس سے جو ہے نا کیا اس سے فائز ہے، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ روپدو پھلوینو گنویل دنکا، جیسا ایک بہت خوبصورت عورت ہے لیکن گن جو ہے نا اس کے اندر شیطان کے ہے تو اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ شوہر کو نہیں ملتا۔ اسی طرح تلوار اگر کسی کے ہاتھ میں، اگر دل جو ہے نا لڑنے پہ آمادہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری خون کے قطروں کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے قدموں پر ٹپکانے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے کھڑے بیٹھے، تو اللہ فتح کے دروازے کھول دیا۔ یہ زندگی ہے۔ جو امام اگر بننا چاہتے ہیں تو سختیوں کو برداشت کر کے لوگوں کی جو ہے نا روحانی رہبری کرنے کے لیے جو آگے بڑھیں گے تو آپ مردے زندہ کرنے والے بنیں گے۔ یہ تو فزیکل باڈی تو مرنا پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، مارے گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن قرآن، کیونکہ یہاں پر جو اتمام حجت ہے، تکرار جو ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کو جو ہے نا رسالت تمام رسولوں کے جامع بنا کے آپ کو جو کھڑا کیا ہے، قرآن جیسی جو دولت آپ کو دیا ہے، تو آپ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو رحمان کی جو ہے نا خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ایسے مومن بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ اور جو اڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے پڑنے سے جو توق پڑا ہوا ہے ان کو، جہالت کا، عصبیت کا، دولت کا، یہ سارے جو ہے نا ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے، وہ ماننا نہیں چاہتے آپ کو۔ لیکن جو ماننے کے لیے خشیت رکھ کر، دل میں محبت رکھے، دل میں آرزویں تمنائیں رکھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس پہنچیے، وہ جو ہے نا زندہ ہونے کے لیے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 10 20 نہیں بلکہ لاکھوں مردوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرے، اور ایسے زندہ ہوئے کہ وہ جو ہے نا کبھی بھی دنیا میں مرنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والے، دائمی حیات پانے والے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کا یہی جو ہے نا سب سے بڑا فیض تھا، لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے اندر خدا کا نور پیدا کرے اور ان کے امام بنے۔ حضرت صاحب خدا میں ایک مثال بیان فرماتے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقی ریڈی میڈ ملتے کیا باپ؟ ہم دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا، اے اللہ ہم کو جو ہے متقیوں کا امام بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ حضرت صاحب خدا فرماتے کہ متقی ریڈی میڈ ملتے کیا بھائی؟ میں کہیں جو ہے نا مسجد ہے، بہار سے یو پی سے آئے، بڑی مسجد کے جو ہے نا امام بن گئے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، متقیوں کا امام پہلے متقی بناؤ پھر ان کے امام بنو، لوگوں کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو، ان کو قرآن کے رموز سکھاؤ، ان کو اپنا گرویدہ بناؤ، اس کے بعد ان کے امام بنو۔ امام آپ بن ہی جاتے کیونکہ جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے بڑھنا چاہتے تھے؟ صحابہ میں کوئی نہیں۔
تو احسان جس قدر انسان کے دلوں پہ ہوگا اسی قدر ان کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے، متی ہوں گے. وہ اپنے خاندان، بیوی، بچوں کے لیے مریں گے لیکن تمہارے لیے زندہ ہوں گے. یہی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. ہم نے کوثر آپ پہ نازل کیا ہے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ یہ علم معرفت ہے، علم قرآن ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. اس کو پانے کے لیے صحابہ اکرام اپنے خاندان، قبیلے، گھر بار سب چھوڑ دیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندے ہوئے. اپنے خاندان کے لیے مر گئے، دنیا کے لیے مرا، دین کے لیے زندہ ہوا. موتو قبل ان تموتو، موت کے پہلے موت، مرنے کے پہلے مر جانا. یہ مرنے کے پہلے مرنا کیا ہے؟ ہم دنیا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دولت کے لیے جیتے تھے. یہ ہمارا چیپٹر کلوز. فقیر بن گئے، ایک روحانی دربار میں کھڑے ہو گئے تو ہماری زندگی اسلام کے لیے ہوئی، دین کے لیے ہوئی، ایمان کے لیے ہوئی. تو ہم کو فقیر بنانے والا، ہم کو روحانی طور پر زندہ کرنے والا وہ ہمارا امام ہے. وجعلنا للمتقین اماما. یہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے کہ وَحَسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور جو ہے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں. یعنی امام مبین کے معنی جو ہے کتاب کے ہیں. امام مبین جو ہے وہ قوموں کی رہبری کرنے والا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مجسم قرآن بھی ہے، مجسم قرآن بن کر صحابہ اکرام کے اندر زندگی پیدا کرے. تو بہرحال آج ہمارے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی معرفت لوگوں کے اندر بیان کرے اور جو قرآن کے احسانات جو ہے نا قوموں پر ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے. اور اس کے بعد وہ قومیں جب زندہ ہو جاتی ہے تو وہ زندگی کی دلیل ہے. وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ جو متی ہوئے وہ اللہ کے بندے بنے. بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا. پہلے بندے کا بندہ بن، بعد میں اللہ کا بندہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار ہوا تو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو سکتا ہے. وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے منہ پھیرا اللہ بھی اس کو راندے درگاہ کر دیتا. تو یہ زندگی جو ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. قرآن جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا روحانی سرمایہ ہے. قرآن کریم سے قوموں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اقوام عالم کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور جو ہے ایسے اپنے پیچھے جو ہے نا آثار چھوڑیں گے. یہ نمونہ جو صحابہ اکرام کا ہے، کتنی بڑی جو ہے نا دولت ہے مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے. گاندھی جی یہاں پر ہندوستان کی جو ہے قائد گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہم کو ابو بکر صدیق اور عمر کے راستے پر چلنا چاہیے. وہ اتنی بڑی جو ہے شہنشاہت کے مالک ہونے کے باوجود بھی بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کرتے تھے. کیسا سبق سکھائے صحابہ اکرام. دنیا کا ہر حکمران آپ کا گرویدہ ہے، آپ کے جیسے حکمرانی کر نہیں سکتا. اتنی جو ہے نا آپ وسیع جو ہے نا آپ کا قلب اور ایسے احسانات اور اتنے بڑے فاتح ایران، مصر، پورے عربستان کو جو ہے نا پتہ کرے، دوسرے ممالک ملک شام کو پتہ کرے، لیکن بوریے پہ بیٹھ کے آپ حکمرانی کر رہے ہیں. بھائی زرخ برخ کر و فر کے کپڑے نہیں پہنے، بڑے جو ہے نا تخت و تاج بچھا کے نہیں بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآن کی ایسی دولت آپ کے سینے میں پیدا کرے تھے کہ ہزاروں انسانوں کے دل ان کی کرسی بن گئے تھے. انسانوں کے دلوں پر بیٹھنا سب سے بڑا انسان ہے. سونے کی کرسی پہ بیٹھا لیکن انسان کے ساتھ ظلم کر رہا تو وہ کرسی پہ بیٹھنا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی لیے وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. تو زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ کی کرسی سے مراد ایک مومن کا دل ہے. مومن کے دلوں پر بیٹھنے والے وہ جو ہے قرآن کریم کے عامل ہوتے ہیں. قرآن کریم ان کے دلوں میں بیٹھتا ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے قدموں پہ جھکا دیتا، بڑے بڑے شہنشاہوں کو اپنے قدموں پہ جھکا دیتا.
تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ساری دنیا اس لیے جھک رہی ہے کہ آپ کا جو احسان عظیم ہے وہ سارے دنیا کے انسانوں پر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آج ہمارے لیے سب سے بڑا یہ جو ہے قرآن کریم کا معجزہ یا جو ہے نا قرآن کریم کا جو ہے نا احسان ہمارے دلوں پر یہ ہے کہ تم جو ہے قوموں کو زندہ کرو اس کتاب سے، اس قرآن کریم سے، قرآن کریم کی معرفت سے۔ تو یہ جو ہے درس قرآن حضرت صاحب قبلہ عالم یہاں پر بوریے پہ بیٹھ کر مبلغین کو ایسے درس قرآن دیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ درس قرآن علم قرآن کو اتنا کیا میں نے آسان، چند اصولوں میں غریبوں کو سکھا کر چھوڑا۔ یعنی جو ہے چند اصولوں میں ایسے قرآن کریم کے معرفتیں بتائے کہ بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، آچاریوں کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس جب جاتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور قرآن کی دولت ہی انسان کے دلوں کو موم بنانے والی ہے، انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے والی ہے، ان کے مطیع بنانے والی ہے۔ تو اس لیے جو ہے تخت پہ بیٹھنے والا بڑا نہیں ہوتا، دلوں پہ بیٹھنے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قلب پر ہے، دلوں پر ہے، صحابہ اکرام کی حکومت دلوں پر ہے، اولیاء اللہ کی حکومت دلوں پر ہے۔ دلوں پر حکومت ہونے کی وجہ سے ظاہر حاکم چاہے کوئی ہو، کافر ہو، مرتد ہو، منافق ہو، کوئی ہو، لیکن روحانی اللہ والے کی حکمرانی برابر چلتے رہتے، اس کی جو ہے نا حکمرانی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایک تخت والے کو دوسرا تخت والا گرا دیتا، ایک دولت والے کو دوسرا دولت والا گرا دیتا، لیکن روحانی انسان کو دنیا میں کوئی نہیں گرا سکتا، کیونکہ اس کی جو حکومت ہے وہ آسمانی ہے۔ تو اس طرح بہرحال جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ذمہ داری دیا ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تزکیہ نفس کی ہے، علم قرآن کی ہے۔ آپ اگر علم قرآن کی دولت سے اگر مالا مال ہیں تو سب سے بڑے دنیا کے اندر دولت مند ہیں، مالدار ہیں۔ اسی لیے صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کا اس قدر تنگ گزران تھا، رہنے کو مکان نہ تھا، ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان تھا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ علم قرآن ہے، قرآن کی رحمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے جو سخت دل لوگ ہیں ان کو چھوڑو، اور جو تمہارے جو قبضے میں آنے والے ہیں یا تمہاری باتوں کو جو سننے والے ہیں، تم جس کو جو ہے نا سدھار سکتے ہیں ان کو سدھار کے تم جو ہے نا ان سے دین کا کام لو، اور ان کو جو ہے علم قرآن سکھاؤ، وہ دنیا میں تمہارا نام روشن کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ظاہرہ اعتبار سے مرد کے جو ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی فضیلت اور روحانی جو ہے نا دولت ایسی ہے کہ ہر انسان چاہے کسی جو ہے نا قوم و قبیلے میں پیدا ہونے والا ہو وہ آپ کا روحانی بیٹا بن کے کام کرے۔ یہ احسان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی جو ہے امت کو اپنا وارث بنائے، اپنے جو ہے نا اپنا جانشین بنائے، اپنا خلیفہ بنائے، آپ کے جو ہے پورے کردار کو اپنانے والا بنے۔ کیوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کردار کو اپنا نہیں سکتے، تم جو ہے نا میرے جیسی داڑھی نہیں چھوڑنا، میرے جیسے چہرہ نہیں بنانا، میرے جیسے تخت پہ نہیں بیٹھنا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو آپ کے ہم رنگ کیسا بنتے تھے؟ ہر رنگ میں رنگین کرے اللہ کے رسول، جیسا آپ کا چہرہ ہے ویسا آپ کے امتی کا چہرہ، جیسے آپ کے جذبات ہے ویسے آپ کے امتی کے جذبات ہے۔ یہ احسان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کوئی خاندان، قوم، قبیلہ نہیں دیکھے اللہ کے رسول۔ جیسا ہندوستان کے اندر ہے برہمن کا بیٹا ہی وید پڑھے گا، برہمن کا بیٹا ہی پوجا پاٹ کرے گا، چھتری کا بیٹا ہی سینک بنے گا، چھتری کا بیٹا ہی حکومت کرے گا۔ یہاں پر جو ہے خاندان قبیلے کو مخصوص کر دیے، ایک ذات کو جو ہے نا مسلط کر دیے، لیکن اللہ کے رسول تمام انسانوں کو، تم میں کوئی کالے کو گورے پر، گورے پر کالے پر، کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی جو ہے نا فضیلت فوقیت نہیں ہے۔ تم میں بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑھ کر ہے یہ احسان رسول اللہ کا، اپنی ہی ذات میں توحید بتا کر چھوڑا، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی انسان کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا۔ یہ احسان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تمنا نہیں کرے کہ اللہ مجھے اولاد دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے جو ہے نا روحانی اولاد، مجھے جو ہے نا ایک بیٹا دے، جبکہ آپ کے پیروی کرنے والے آپ کے امتی تھے، سب تھے، لیکن 80 سال کی عمر میں، 80-90 سال کی عمر میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا مجھے بیٹا دے۔
تو آپ کو اللہ بیٹا دیا تو آپ جو ہے نا خوش ہوئے. لیکن یہ دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، تھوڑی جو ہے نا عمر کے بعد میں بچپنے میں انتقال ہوئے، تو آپ دعا کر کے اللہ سے ان کو بچا لے سکتے تھے، کیوں نہیں دعا کرے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. ربی حبلی امتی، یعنی جو ہے آپ ربی حبلی من الصالحین، اولاد دینی فرمائے، ربی حبلی امتی، اے اللہ جو ہے نا مجھے میری مجھے امت عطا کرو، امت ایسی جو ہے نا فرما بردار عطا کرو. یہ دعا کرے اللہ کے رسول. اور جو ہے بیٹا بیٹی ہونے پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جو ہے خوشی کی بات نہیں تھی. آپ جو ہے نا بیٹے سے خوش ہونے کی، ایک روحانی انسان بیٹے اور بیٹی سے جو ہے نا اس کو کوئی لین دین، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی. نہ بیٹے کے بھروسے پہ زندگی گزارنے والا ہے، نہ بیٹی کے بھروسے پہ زندگی گزارنے والا ہے. ایک روحانی انسان کا حامی ناصر مددگار تو اللہ ہے. بیٹا بیٹی سے اس کو کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی ہوتا تو آپ کے لیے کوئی فرق پڑتا نہیں تھا. بیٹا ہوا بھی تو کوئی وہ نہیں تھا آپ کے لیے، بیٹی ہوئی بھی تو آپ کے لیے کوئی جو ہے نا مایوسی کی بات نہیں ہے. لیکن امت پہ بہت بڑا فرق پڑتا تھا. یہ جو ہے نقطہ بہت قابل غور ہے، غور کرنے کے قابل ہے، اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا بہت گہرائی سے سمجھنے کی بات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونا امت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کے رسول کا. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا بیٹا ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لا محالہ کسی صورت سے ایک بار جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیتا تا قیامت. کسی جو ہے نا مومن متقی پرہیزگار، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے نا متقی پرہیزگار بنے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا. اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے آپ کے تخت پر. آج دیکھیے بیٹی کی اولاد اگر ہے تو آج تک جو ہے نا شیعوں کا طبقہ بڑے جو ہے نا اختلاف میں اور جو ہے نا اتنے آپس میں تصادم میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جی کے ساتھ نعوذ باللہ بڑے بڑے صحابہ اکرام پر جو ہے نا وہ زبان درازیہ کرتے ہیں کہ آپ کی حق تلفی کریں. آپ جانشین تھے، حالانکہ بھائی ہے، بیٹے نہیں ہے. 1400 سال تک جھگڑا جو ہے نا یہ نہیں مٹا. اگر خدا نخواستہ آپ کا جو ہے نا بیٹا ہوتا اور بیٹے کو ایک مرتبہ، حالانکہ حضور وصیت بھی نہیں کرتے اور جو ہے نا لوگ بٹھا دیتے، تو تا قیامت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہی آپ کی جانشین ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. امت کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ظاہرہ مرد کے کسی کے جو ہے نا باپ نہیں ہیں، بلکہ ولکن رسول اللہ ہونے کے اعتبار سے آپ تمام امت کے باپ ہیں. جس طرح تمام جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، اس طرح جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے روحانی باپ ہیں. تو یہ احسان ہے امت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اولاد کے لیے دعا نہیں کرے، امت کے لیے دعا کرے. میری امت کو میری جو ہے نا وارث بنا، میری امت کو میری جانشین بنا. تو اتنا بڑا عظیم احسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے وہ کسی جو ہے غلاموں کی جو ہے نا قبیلے سے آیا ہو، سرداروں کے قبیلے سے آیا ہو، برہمن ہو، چھتری ہو، ویش ہو، شودر ہو، یا جو ہے عربستان کے کسی جو ہے نا قبیلے سے ہو، اگر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، آپ کا وارث ہے. ایک واقعہ جو ہے حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے. بہت جو ہے نا خاص حقیقت جو ہے نا سمجھنے والی ہے. جب آپ جو ہے نا مزار پہ گئے تو آپ کے دل میں ایک جو ہے ایک وہ پیدا ہوا کہ برتری پیدا ہوئی. آپ کے دل میں ایک عرض یہ پیدا ہوا، ارادہ ایسا جو ہے نا پیدا ہوا کہ میں آل رسول ہوں. یہ تو جو ہے نا آل رسول نہیں ہے، وہ تو ایرانی تھے حضرت جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ادھر کی جو ہے نا رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے. تو حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو ہے نا یہ اندر سے جو ہے نا یہ بات پیدا ہو رہی ہے
کہ میں آل رسول ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، آپ کی آل سے ہوں. تو جیسا آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا تو ایک تختی جو ہے وہاں سے نکل کے آئی. کشفی عالم میں آپ کو ایک تختی جو ہے نا نظر آئی امام ابو حنیفہ کے مزار پر. وہ تختی پر لکھا ہوا تھا آنکھ عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا عاشق ہوتا ہے، سید کے تمام کمالات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ جیسا ہی جو ہے تختی نظر آئی تو ایک دم جو ہے بولے ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو ہے میرا جو ارادہ تھا تو وہ جو ہے میں اپنے ارادے پہ اپنے سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے وہ بڑا ہے، چاہے جو ہے نا جسمانی اعتبار سے کتنا ہی بڑا بلند انسان پیدا ہو، سلسلہ کتنا ہی مضبوط ہو، اگر حضور کا عاشق نہیں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرنے والا نہیں ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جیسا یہ سامنے ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھے حضرت امام ابو حنیفہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد 100-150 سال کے بعد آپ آئے تھے، اتنے جو ہے قرآن کریم کے بڑے جو ہے نا مسائل سے آپ جو ہے نا مقابلہ کیے. بہرحال یہ بہت لمبی تفصیلات ہیں کہ جیسا یہ سامنے آ گیا تو آپ ادب سے کھڑے ہو. حضرت پیران پیر وسلم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، پھر جو ہے آواز آتی ہے آپ امام ابو حنیفہ کی، بولے حضرت یہ تو اللہ بتا رہا ہے لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. کتنی بڑی بات. اس لیے جو ہے بزرگوں کے اندر جو کمال اور ان کی جو ہے نا باتوں کے اندر یا ان کی جو ہے نا تقوی پرہیزگاری کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں وہ عام بڑے بڑے جو ہے انسان اس کے جو ہے دھول کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ میرا مقام مرتبہ کیا ہے، میں جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، لیکن میں آپ کا ادب کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جانثاری کرنے والا ہے اس کا درجہ اللہ کے پاس بہت بلند ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آپ جو ہے سخت مزاجی سے پیش آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے کہ اے عمر، کیا تم میں سے بھی جہالت نہیں گئی کہ جو ہے بلال کو اس طرح تم جو ہے نا ڈانٹ رہے ہو؟ کتنی بڑی بات. تو یہ چیز جو ہے انسان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان قبیلہ یا جو ہے نا کوئی حسب نسب اس کو فوقیت نہیں دیا، فوقیت تقوی کی ہے. تقوی پہ اگر ہے تو الحمدللہ فبہا، سلسلہ بھی مقدس ہے، خاندان بھی مقدس ہے، قبیلہ بھی مقدس ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ چاہے جو ہے ابو لہب کون تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا. حضرت امیر حمزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دوسری والدہ سے تھے، یعنی جو ہے عبد المطلب کے دوسرے ازواج سے تھے، لیکن جو ہے عبداللہ اور ابو لہب دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، اور ابو طالب یہ تینوں جو ہے نا ایک ماں کے بیٹے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایمان سے وہ جو ہے نا دور ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے، آپ کی مخالفت کرے تو ان کا کوئی جو ہے نا واسطہ کام نہیں آیا. تو اس طرح جو ہے عمل مقدم ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو یہ جو ہے سب سے بڑا احسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنی امت کو اپنے جانشین بنائیں، اور قرآن جو ہے نا ان کے ہاتھ میں تھما دیے کہ قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے، یہ اگر کوئی دلت میں پیدا ہونے والا بھی اگر کوئی آ کے اسلام قبول کرے اور قرآن جو ہے نا قرآن کا فیض حاصل کرے تو وہ ساری دنیا کا امام بن سکتا ہے. تو برحال یہ حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مردوں کو زندہ کرنے والے بنو، مردہ دلوں کے اندر زندگی پیدا کرنے والے بنو، قوموں کے امام بنو گے، دنیا میں ہمیشہ باقی رہو گے، دنیا میں زندہ رہو گے. زندہ رہنے کا یہی راستہ ہے. اس راستے سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے ہیں، چاہے وہ دولت کا ہو، عیش و عشرت کا ہو، اور جو ہے نا یا حکومت کا ہو. یہ سارے راستے جو ہے ظلمت کے ہیں. نور کا راستہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی دولت کو بانٹنے کے لیے، قرآن کی دولت کو بانٹنے کے لیے آپ میدان میں اترو. یہی جو ہے نا سب سے بڑی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات الذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.